شعبان کی تاریخ ہماری شریعت مطہرہ میں اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت کی وجہ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے، بڑا نمایاں مقام رکھتی ہے۔ امت کی بخشش کے لیے بہت ہی بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ پاک نے اس امت پہ رحمت فرمائی ہے اور بے بہا انداز کے اندر اس امت پہ رحمتیں ہیں، کروڑ ہا رحمتیں اس امت پر، اس کے اوپر نرمی کے مسئلے، اس کے اوپر اور آسانیوں کے مسائل پہلی امتوں کے اندر جو بالکل نام و نشان ہی نہیں تھا، اس امت پر اللہ پاک نے بارش کر دی ہے۔ لیکن شومی قسمت ہم کہیں اس کو کہ ہم لوگ اپنی سستی غفلت کی وجہ سے اس رات کو عام راتوں کی طرح گزار دیتے ہیں، یا پھر اپنی من مرضی کے ایسے اعمال چن لیتے ہیں کہ جن کا شریعت کے اندر ثبوت یا اجازت بلکہ مخالفت ہوتی ہے، ہم لوگ وہ اعمال کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس کا ایک مقام ہے، لیکن دونوں طرف ایک کچھ تفاوت پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو بالکل ہی حیثیت نہیں دیتے، یعنی کہ اس کا مقام ہے ہی نہیں، اور کچھ لوگ اس کو حد سے زیادہ ہی حیثیت دے دیتے ہیں، جبکہ کوشش یہ کرنی چاہیے جتنی چیز کی ہمیں اجازت ہے اسی حد کے اندر رہیں۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں، جتنی روایات بھی آئی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ ویسے کم از کم اگر دیکھا جائے اس کے اندر تو 10-15 کے لگ بھگ روایات ہیں، زیادہ قوی نہیں، ضعیف بھی ہیں، لیکن روایت ایک ہے، مختلف سندوں اور مختلف طرق سے، طریقوں سے یہ منقول ہے۔ تو محدثین کا یہ جو اصول ہے کہ کوئی حدیث بھی اگر مختلف طریقوں سے ثابت ہو جائے تو اس پر عمل کرنے کے لیے گنجائش پائی جا سکتی ہے، اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں دوسری چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ اگر ایک گنجائش والے عمل پر تعامل چلا آ رہا ہے تو اس پر مکمل نکیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جب ایک لمبے عرصے سے اس پر معمول ہے، اس کی فضیلت ہے، تو پھر اس کو مکمل طور پر رد نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ کہ اس کے اندر بہت ہی تجاوز کیا گیا، اس کی فضیلت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا کہ اس کے اندر ہر سال ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ بھئی یہ نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح لازمی ہے، اس کی جماعت کرائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نماز کا طریقہ، نماز کے ہر رکعت میں الگ الگ صورتیں، بلکہ اس کی مارکیٹ میں کتابیں بھی مل جاتی ہیں، پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھو، دوسرے میں یہ پڑھو، رکوع میں یہ تسبیح پڑھو، سجدوں میں یہ تسبیح پڑھو۔ تو جب یہاں پر ہے تو مختلف کونوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر اس کے مختلف انداز بھی ہوں گے، تو اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ انسان اپنی طرف سے اس کی ایک فضیلت بنا لے۔ اور جب فرض کے اندر یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد فلاں سورت پڑھیں، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد فلاں سورت پڑھیں، جب یہ فرض میں لازم نہیں ہے تو پھر سنت اور بلکہ یہ تو نفل عمل ہے، نوافل کے اندر کیسی تاکید مل سکتی ہے؟ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ کسی بزرگ نے یہ کام کیا ہو، اس کو کوئی مسئلہ حل ہو گیا ہو، یا کسی عام آدمی نے بھی اس طریقے سے صورتیں پڑھی ہوں، اس کا کوئی مسئلہ حل ہو گیا ہو، تو پھر وہ یہ سند کی حیثیت اختیار نہیں کر لیتا، مستقل ایک مقام حاصل نہیں کر سکتا کہ بھئی اس نے کیا تھا تو یہ مسئلہ حل ہو گیا تو ہم بھی لازمی کریں۔ حدیث جیسا مقام اس کو نہیں مل سکتا، اس کو ہم تجربہ کہہ سکتے ہیں۔ تو جو اپنا تجربہ ہوتا ہے اس کو کوئی دینی مقام نہیں دے سکتے ہم لوگ، نہ فرض کہہ سکتے ہیں، نہ واجب کہہ سکتے ہیں، نہ سنت کہہ سکتے ہیں، ایک ہمارا اپنا تجربہ ہے، اس کو تجربے کی حد تک رکھ سکتے ہیں، کسی اور پر لازم کر بھی نہیں سکتے، اور نہ ہی کسی اور کو تاکیداً کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام ضرور کرو۔ ایک تو یہ ہے، یہ جائز اعمال میں اس کی جو حد سے تجاوز تھی، حد سے زیادتی تھی، ایک تو وہ ہوئی۔ اور کچھ علاقوں کے اندر، کچھ مقامات پر کچھ ایسے اعمال بھی لازم کر لیے گئے ہیں جن کی شریعت کے اندر کوئی
شہادت بھی نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر اس رات کو آتش بازی کرنا، چراغاں کرنا، مکانوں کو سجانا، مساجد کو سجانا، پہلے زمانے میں پٹاخے ہوا کرتے تھے، ویسے بھی پٹاخے بجانا کوئی ایک سنجیدگی والا عمل نہیں ہے۔ اس پٹاخوں کی نحوست کی وجہ سے کتنے گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے، کتنی مارکیٹیں جل کر راکھ ہو گئیں، زمین بوس ہو گئیں، لیکن عوام نے اس چیز کو ابھی تک بھی جاری رکھا ہوا ہے، اگرچہ کچھ کمی تو ہے اس کے اندر، لیکن ہے صحیح ہے۔ اب وہ آتش بازی کی جگہ پہ چراغاں آ رہا ہے، جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی دینی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان چیزوں سے ضرور بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس رات کے دوسرے اعمال کون سے کرنے چاہیے؟ نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، اپنی قضا نمازیں سب سے زیادہ کوشش کریں کہ وہ قضا کر لیں، کیونکہ وہ ہمارے ذمہ فرض ہیں۔ تو کیوں نہ اضافی کی بجائے جو اپنا قرضہ ہے وہ اتار دیں۔ ایک ہے ہم صدقہ کریں، ایک ہے ہم اپنا قرضہ اتار دیں۔ تو قرض کا سوال ہوگا، صدقے کا سوال نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے نوافل پڑھنے کی بجائے اگر ہم اپنے ذمے جو ہماری نمازیں رہ چکی ہیں، قضا ہو چکی ہیں، ان کی قضا کر لیں، یہ سب سے بہتر طریقہ بھی ہے اور سب سے زیادہ سمجھ آنے والا طریقہ بھی ہے۔ اور اسی طرح قرآن پڑھیں، جو حضرات قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ قرآن کی زیارت کریں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یا تسبیحات ہیں، وہ تو سب کو آتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفار کی تسبیح، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ، اور اسی طرح تیسرے کلمے کی تسبیح ہے۔ کوئی بھی تسبیح پڑھیں تو یہ ساری کی ساری قابل ثواب کام ہے، لیکن اتنا کریں کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں۔ باقی 15 شعبان کے کچھ اور کام جس کے اندر روزہ بھی شامل ہے، تو روزہ پہلے عادت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، عادت نہیں، نئے سرے سے اس کی، چونکہ اتنی سند قوی نہیں ہے اس حدیث کی روزے والے کی، ایک جگہ پہ اجازت ہے، دوسری میں منع بھی ہے، تو لازمی نہیں ہے یہ حیثیت۔ کسی کے کوئی معمول چلا آ رہا ہو، پھر گنجائش سمجھ کے کر لیں، اس کی گنجائش مل سکتی ہے، لیکن نئے سرے سے اپنے اوپر لازم کرنا یا اس کی عادت بنانا، یہ کسی حد تک اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بہتر نہیں کہ 15 شعبان کی وجہ سے، ویسے ایک معمول ہے شعبان کے روزے رکھنے کا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔